بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ٹاپک ہے دا ایونٹ کازنگ ٹینشنز ان یورپ ان 1914۔ یہ پارٹ 2 ہے۔ اگر آپ نے پارٹ 1 دیکھنا ان ایونٹس کے بارے میں پڑھنا ہے تو آپ میرے چینل کی پلے لسٹ میں جا کے وزٹ کر سکتے ہیں، اور میں ویڈیو کا لنک بھی ڈسکرپشن میں دے دوں گی۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں رشین سسپیشن۔ تو سب سے پہلے جو رشیا کو خطرہ لاحق تھا، جو تھریٹ تھا، وہ آسٹریا ہنگری سے تھا کہ آسٹریا ہنگری امپائر کا جو انفلوئنس تھا بالکنز میں بہت زیادہ ہوتا چلا جا رہا تھا، اور اسی بالکنز میں جو رشیا ہے اس کے بھی مفادات تھے، کیونکہ رشیا میں وارم واٹر کے پورٹس اتنے نہیں ہیں، تو اسی لیے وہ بلیک سی کو یوز کرتا تھا اور وارم واٹرز کی طرف جاتا تھا۔ لیکن اگر آسٹریا ہنگری کا انفلوئنس جو ہے بالکنز میں بہت زیادہ ہو جاتا تو یہ پاسبلٹی تھی کہ جو رشیا ہے اس کو بلیک سی سے بھی ہاتھ دھونا پڑتا۔ یہ آپ میپ میں دیکھ رہے ہوں گے، جو بلو کلر ہے یہ بلیک سی کو ریپرزینٹ کرتا ہے، اور اس کے ایسٹ میں رشیا ہے، ساؤتھ میں ترکی ہے، اور جو ویسٹ ہے بلغیریا، رومانیہ، سربیا، یہ تمام بالکنز ریجن آ جاتا ہے، اوپر یوکرین ہے۔ تو اسی طرح جو رشیا ہے وہ بلیک سی کو یوز کر کے اپنے انٹرسٹ کو پروموٹ کرتا تھا، امپورٹ ایکسپورٹ کرتا تھا۔ اگر آسٹریا ہنگری امپائر کا یہاں پر بھی انفلوئنس ہو جاتا بلیک سی پر تو رشیا کو کافی مسئلے ہوتے۔ دوسرا جو رشیا کو تھریٹ تھا، خطرہ تھا، وہ جرمنی سے تھا۔ جرمنی سے خطرہ صرف رشیا کو نہیں بلکہ فرانس اور برٹین کو بھی تھا، اور اسی لیے تھا کیونکہ جرمنی بہت ریپڈلی گرو کر رہا تھا، ملیٹری بھی اور اکانومیکلی بھی، اور اس وجہ سے بھی ڈر تھا کہ ان تینوں اسٹیٹس کو جو ہے جرمنی کی پالیسی سے تھریٹ تھا۔ جو جرمنی کی پالیسی تھی ورلڈ ایکسپینشن والی، جو کہ میں اپنی پچھلی ویڈیو میں بتا چکی ہوں، تو اس سے بھی ان کنٹریز کو تھریٹ تھا۔ اور اس کے علاوہ جو جرمنی نے اور آسٹریا ہنگری نے آپس میں ایگریمنٹ کر دیا تھا، تو اس سے بھی رشیا کو تھریٹ تھا کہ کہیں بالکنز میں جو ہے جرمنی کا انفلوئنس نہ بڑھتا چلا جائے۔ اب آ جاتا ہے سربین نیشنلزم۔ اب جتنے بھی سربیا میں پاپولیشن تھی وہ سارے سلاوز کہلاتے تھے۔ اس کے علاوہ صرف سربیا میں ہی سلاوز نہیں تھے، بلکہ سربیا کے ایسٹ سائڈ پہ رشیا میں بھی سلاوز تھے، اوٹومن امپائر میں بھی سلاوز تھے، بوسنیا میں بھی سلاوز تھے، نارتھ میں بھی سربیا کے نارتھ میں بھی کافی سلاوز تھے۔ تو یہ جو سلاوز کی جو نیشنلزم تھی یہ سربیا سے سٹارٹ ہوئی۔ ان کی نیشنلزم، ان کا یہ ایم تھا کہ جتنے بھی سلاوز ہیں جہاں جہاں پر آباد ہیں ان تمام کو یونائٹ کر کے ایک یوگوسلیویا بنایا جائے، جہاں پر تمام سلاوز جو ہیں وہ یونائٹ ہوں گے اور کروٹس جو ہیں وہ بھی یونائٹ ہوں گے۔ اور اس پہ یہ کہا جاتا ہے کہ جو سربینز تھے، سربین سارے کے سارے سلاوز تھے، لیکن جو سارے کے سارے سلاوز تھے وہ سربین نہیں تھے۔ سربین ایک ریجن ہے جس کی وجہ سے جو سلاوز تھے وہ سربین کہلاتے تھے، تو وہیں سے یہ نیشنلزم، نیشنلسٹ موومنٹ جو ہے ایمرج ہوئی ہے کہ تمام سلاوز کو اکٹھا کیا جائے۔ اور یہ جو سربینز تھے یہ آسٹریا ہنگری اور اوٹومن امپائر سے فری ہونا چاہتے تھے اور الگ ایک یوگوسلیویا بنانا چاہتے تھے۔ اور اس کے علاوہ جو رشیا تھا اس نے بھی سربین نیشنلسٹ کو جو ہے سپورٹ کیا اور انکریج کیا کہ ایک یونائٹڈ یوگوسلیویا ہونا چاہیے تھا، کیونکہ جیسے میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ رشیا کو تھریٹ تھا آسٹریا ہنگری امپائر سے، جس کی وجہ سے رشیا یہ چاہتا تھا کہ آسٹریا ہنگری میں بدامنی پھیلے، اور اسی انریسٹ کی وجہ سے جو ہے رشیا سے سب کا دھیان سائڈ پر رہے گا اور وہ اپنے انٹرسٹ کو بلیک سی کے ذریعے پروموٹ کرتا رہے گا۔ تو اندر کاز ہے جو کہ ورلڈ وار 1 کی وجہ بنی، پرو آسٹرین لیڈرشپ۔ تو سربیا کا جو کنگ تھا، کنگ ملین، وہ سپورٹ کرتا تھا آسٹریا ہنگری امپائر کو کہ جو سربینز ہیں، جو سلاوز ہیں، وہ آسٹریا ہنگری امپائر کے انڈر ہوں۔ اور اسی طرح جو کنگ ملین کا بیٹا الیگزینڈر تھا وہ بھی یہی چاہتا تھا، لیکن جو سربیا کی پبلک تھی، جو سربین نیشنلسٹ تھے، وہ ایگری نہیں کرتے تھے کنگ کے ساتھ، اور وہ ایک الگ یوگوسلاویا چاہتے تھے۔ تو اس ایونٹ کی وجہ سے بھی یورپ میں ٹینشنز آئیں اور کنفلکٹس ارائز ہوئے بالکنز میں۔ ریزنٹمنٹ اوور بوسنیا۔ تو یورپ میں 1914 میں بوسنیا کی وجہ سے بھی کافی کنفلکٹس آئے، کیونکہ جو آسٹریا ہنگری امپائر تھی اس نے بوسنیا کے اوپر انیکسیشن کر لی اکارڈنگ ٹو دا ٹریٹی آف برلن، جو کہ 1878 میں ہوئی تھی، اور اس میں یہ کہا گیا تھا کہ وہ بوسنیا اور ہرزیگووینا جو ہے اس پر انیکسیشن کر سکتے ہیں۔ لیکن جو بوسنیا اور ہرزیگووینا تھا وہاں پر جو پبلک تھی، پاپولیشن تھی، وہ سلاوز کہلاتی تھی، تو اس چیز پر جو سربیا تھا، جو سربینز تھے، وہ کافی ناراض تھے کہ کس طرح آسٹریا ہنگری نے جو ہے بوسنیا اور ہرزیگووینا پر انیکسیشن کی ہے۔
تو یہ بھی ایک ایونٹ تھا جس کی وجہ سے یورپ میں کافی ٹینشنز کریٹ ہوئے، ٹینشنز ایمرج ہوئے 1914 میں، اور یہی ٹینشنز جو ہیں مزید آگے جا کے کازز بن جاتی ہیں ورلڈ وار 1 کی۔ اگر آپ میپ میں دیکھیں تو یہ گرین کلر ریپریزنٹ کر رہا ہے بوسنیا اور ہرزیگووینا کو، ساتھ میں سربیا کو، اور اوپر ہی آسٹریا ہنگری امپائر ہے، تو بالکل بیچ میں درمیان میں آ جاتا ہے سربیا اور آسٹریا ہنگری امپائر کے، اور اسی کی وجہ سے جو ہے بالکنز میں کنفلکٹ رائز ہوئے تھے۔ تو اسی طرح میں نے اس ویڈیو میں 4 ایونٹس بتائے ہیں، 4 ایونٹس میں اس سے پہلے والی ویڈیو میں بتا چکی ہوں، اور اس کے علاوہ اگر آپ تمام ایونٹس کے بارے میں سمجھنا ہے جس کی وجہ سے یورپ میں ٹینشنز کریٹ ہوئے، تو آپ پارٹ 3 بھی دیکھ سکتے ہیں، وزٹ کر سکتے ہیں، جو کہ ڈسکرپشن میں لنک ڈال دوں گی۔ اس کے علاوہ ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، شیئر کر دیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔